بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری ہے تحریک عدم اعتماد۔ سٹوری یہی ہے، آگے سٹوری کے تانے بانے ہیں، آگے سٹوری کی نئی نئی ڈیولپمنٹس ہیں۔ سٹوری اس کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں پچھلے ایک مہینے سے۔ سٹوری یہی تحریک عدم اعتماد ہے۔ تھامنیل پہ میں نے لگایا کہ جنرل باجوہ صاحب نے آج کمال کر دیا جناب۔ تھامنیل پہ میں نے یہ لکھا، آپ نے دیکھ لیا کہ جناب یہ ماجرا کیا ہے، ذرا سنیں تو صحیح۔ اور ساتھ یہ بھی کہ یہ جو فون شون کا چکر ہے، یہ جو فون کالز کا، اور جناب جو پرویز الہی صاحب کے پاس بھی جو کالز آئی تھیں اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی اس کا انکشاف کیا۔ آپ کچھ کالز کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو بھی آئی۔ ہم نے تو یہ سنا کہ جناب وہ کوئی ریٹائرڈ پرسنل کی کال تھی اور وہ پتہ نہیں کون تھے وہ صاحب، تو انہوں نے سمجھا کہ کون ہیں، تو اس وجہ سے تو معاملہ ایسا تو نہیں ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ مجھے تو ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ جو کالز آئیں وہ دو بندوں کی آئیں، اور وہ ریٹائرڈ تو ہیں ہی نہیں، وہ تو دونوں بندے ہی سرونگ ہیں، اور وہ کون ہیں یہ بعد میں بتاؤں گا۔ اب ساری چیزیں بھی تو پہلے ایک ہی بار میں نہ پوچھ لیا کریں نا، یہ ضرور بتاؤں گا۔ البتہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک تو کوئی پیری مریدی کا چکر بھی ہے، ہاں، بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی، اور تو اور ان کی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے، ہوم اسٹیبلشمنٹ، ان کی اپنی ہوم اسٹیبلشمنٹ بھی وہ بھی مرید ہیں، اور بس یہ چکر ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ پھر انہی کے اپنے باس، انہوں نے وہ وہاں پہنچے اور پتہ نہیں ان کے اپنے باس بھی، انہوں نے بھی وہاں ان دونوں کو شٹ اپ کال بھی دے دی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، ذرائع بتا رہے ہیں بھائی، میں تو آپ کو پتہ ہے نا، بندہ ذرائع سے ہی پتہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، اب ذرا تھوڑا سا کوڈ ورڈز کو آپ خود بھی ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کیجئے، سارا مجھ پہ نہ ڈال دیا کریں، کیونکہ اتنی کام کی اور بھاری معلومات ہوتی ہیں، اتنی بھاری بھرکم معلومات کوئی اور دیتا نہیں ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑی مشکل سے کلیکٹ کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو کرونا فنڈز کی کرپشن ہے، اس کے بھی کوئی بہت بڑے بڑے کیس کھولنے والے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیوں اتنی مشکل ہو رہی ہے اقتدار کو خیر بات کہنے میں، اس کی وجہ یہ کرونا فنڈ بھی ہے، اور پتہ نہیں یہ تو اربوں روپے کا گھپلا ہے نا، ایسے ہی نا، اگر میں بھول نہیں رہا تو غالباً کوئی 40 ارب روپے کا گھپلا۔ اس میں بھی جناب کچھ بہت ہی اتھینٹک ذرائع بتا رہے ہیں کہ بنی گالہ اسٹیبلشمنٹ سمیت اور باقی بھی کچھ صاحبان، بڑے بڑے نام ہیں ان سمیت، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب شہباز گالی صاحب سمیت بہت سارے لوگ سب جو ہے نا وہ اڈیالہ جانے والے ہیں۔ کچھ ذرائع بتا رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، آپ واللہ یقین کیجئے مجھے پکے ذرائع نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت پکے ذرائع نے بتایا ہے مجھے، ٹھیک، کہ یہ صورتحال ہو سکتی ہے اور یہ بڑی جلدی ہوگی۔ اور مجھے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ جن کو شٹ اپ کال دی گئی ہے ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے، ان دونوں کو، کہ کوئی یہ رجیم چینج ایک دفعہ ہو جائے پھر ان کے ساتھ بھی نمٹنا شروع ہو جائے گا سلسلہ۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری آپ کے یعنی کہ سامنے آ جائیں گی، اور بہت کچھ۔ اور اس کے بعد جناب جو ذرائع نے مجھے سب سے بڑی خبر دی، اور اس میں خیر اس خبر کا تو وہ والی بات ہے کہ وہ فواد چودھری صاحب ماشاءاللہ، جن کے اپنے آپ بھائی یا کزن ہیں وہ فرخ چودھری صاحب، آج وہ بھی سندھ ہاؤس میں نظر آئے۔ کیا بات ہے، ان کی گھر والے نہیں سنتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تو دوسروں کو ہے نا جگت مارنے کے لیے، وہی والی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب کی شجاعت صاحب نہیں سنتے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے فرخ چودھری صاحب فواد چودھری کی نہیں سنتے، اسد عمر کی محمد زبیر صاحب نہیں سنتے، اب اسے میں اور کتنوں کو گنواؤں، وہ عاد خٹک صاحب پرویز خٹک کی نہیں سنتے، جن کی گھر والی نہیں سنتے، گھر والے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیڈر کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، تو مجھے پتہ چلی بہت بڑی خبر کہ پھر اس کے بعد آج یقین کریں میں نے تھمبنیل پہ کیوں لگایا، میں وہی جیسے عمران خان صاحب نے پورے 1.25 گھنٹے کی تقریر کی نا، اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ ابھی والے جلسے میں کہ اب میری بات غور سے سنیں، اب میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں۔
تو میری ہنسی نکل گئی. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے پرائم منسٹر صاحب, تو ابھی تک آپ غیر سنجیدہ باتیں کر رہے تھے. تو بات میں بھی وہی کہہ رہا ہوں بھائی, اپنے پرائم منسٹر صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اب میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں. ذرا تھوڑا سا غور سے سنیے گا کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے, اور فواد چودھری صاحب نے تو کہا ہے کہ آج وزیر اعظم صاحب کی عسکری حکام کے ساتھ ایک نہیں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہ کسی نے استعفیٰ مانگا ہے اور نہ خان صاحب نے دینا ہے. ٹھیک ہے, اور میری معلومات کے مطابق یہ استعفیٰ تو بنی گالہ والی ملاقات سے ہی کسی نے مانگ لیا. کسی نے, میں اس کو تھوڑی کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا, کسی نے, ٹھیک ہے نا, تو مانگ لیا. تو آج جو ملاقات ہوئی, اہم ملاقات یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس میں ذرائع بتا رہے تھے کہ سمجھایا گیا اور پھر وہ خطاب بھی تیار تھا اور پھر اس کے بعد وہ خطاب کینسل بھی ہو گیا. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ کسی نے زور زبردستی کینسل کروایا. خیر وہ پتہ چلا, خود جناب فیصل جاوید صاحب نے ہمیں نوید سنائی کہ پرائم منسٹر صاحب کا خطاب ہے, اور پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی اور ملاقات کے فوراً بعد یہ دوسری شنید ہوئی کہ وہ خطاب جو ہے نا مؤخر ہو گیا ہے. ٹھیک, وہ پتہ نہیں کیوں, وہ کیا وجہ تھی, تو وہ اس وجہ سے سارا کچھ, اور پھر کچھ بتایا بھی گیا کہ کچھ چیزیں کرنے لگے تھے پرائم منسٹر صاحب. وہ چیزیں خطرناک بھی ہو سکتی تھیں, وہ چیزیں امن عامہ کو بھی نقصان پہنچاتی, وہ چیزیں انتشار بھی پھیلا سکتی تھیں, وہ چیزیں کچھ گڑبڑ بھی کر سکتی تھیں, وہ چیزیں کچھ قومی راز بھی گڑبڑ ہو سکتے تھے. آج ایک فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, اس میں پرائم منسٹر صاحب کو روکا گیا کہ آپ قومی راز نہیں بتائیں گے. یہ وہ خط والی بات ہے ہی نہیں, آپ قومی راز کو افشا نہیں کریں گے, اور جو نیشنل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا, اس کے مطابق اس سے آنورڈ بھی جو چلتا رہا, تو اس کے مطابق آپ یہ نہیں کریں گے اس طریقے سے. اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کریں گے تو پھر عدالت کی توہین بھی ہوگی, اور آپ کریں گے تو وہ کانسیکوینسز بھی ہوں گے. اور ساتھ یاد بھی دلایا گیا کہ آپ نے اس کا نیشنل سیکرٹس کو سیکرٹ رکھنے کا حلف بھی اٹھایا ہوا ہے. آپ پرائم منسٹر صاحب کا حلف سنیں نا, یا پڑھ لیں, اور آئین میں موجود ہے, یا سنیں, تو اس میں بھی یہی ہے کہ یہ جو قومی راز ہیں ان کی میں حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے, تو اچھا اس طرح کی چیزیں اور کچھ ایمرجنسی وغیرہ اور کچھ اس طرح کی بھی چیزوں کے سامنے آیا صورتحال, اور شیخ صاحب نے تو بار بار ہی خیر سے رائے دے دی کہ ایمرجنسی وغیرہ اور سارا کوئی صورتحال. کیونکہ بات یہ ہے نا کہ بات یہاں پر تو یہ صورت, اب تو وہ پتہ چلا نا کہ جب عمران خان صاحب کے پاس لوگ گئے, میں بتاتا ہوں بھائی, میں نے کیوں لکھا ہے کہ وہ ہیرو ہیں. آج واقعی انہوں نے ہیرو کا کام کیا ہے باجوہ صاحب نے, جنرل باجوہ صاحب نے, جنرل ندیم انجم صاحب نے, ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. تھوڑا حوصلہ رکھیں. تو پرائم منسٹر صاحب نے جب صحافیوں کو یہ سارا کچھ جو ہے نا بتایا, تو ساتھ یہ بھی کہ یہ خط آج مان گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خط کسی ملک کا نہیں ہے, یہ کسی ملک کے وزیر خارجہ کا نہیں ہے, یا کسی ملک کی طرف سے نہیں ہے, میں نام بھی نہیں بتاؤں گا, یہ ہمارے ایک اپنے سفیر کا خط ہے. اب انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ یہ کس, اور یہ خط بھی نہیں ہے, یہ بیسیکلی ان کی اسیسمنٹ ہے. ان کی کسی سے ملاقات ہوئی تو ہو سکتا ہے کوئی امریکن آفیشل سے, اور انہوں نے کہا کہ میری یہ اسیسمنٹ ہے. وہ جیسے ہم نہیں کہتے کہ ان کی گفتگو سے میں نے یہ لب لباب نکالا. اب پتہ نہیں انہوں نے لب لباب نکالا یا خود سے بنا کے پھینک دیا پتہ, یا کیا صورتحال ہوئی. وہ عام طور پہ اب سوشل میڈیا پہ کہ وہ سابق سفیر صاحب تھے, ٹھیک ہے نا, اسد مجید صاحب, وہی اسد مجید صاحب جو سعودی عرب میں بھی ساتھ دیکھے گئے. ہم نے اس وقت سنا تھا کہ وہ سعودی عرب میں جنرل بلال صاحب کو ہٹا کے غالباً تو ان کو لگایا جا رہا ہے, بعد میں پتہ نہیں کس وجہ سے وہ سلسلہ ملتوی ہو گیا. تو وہ اب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب وزارت خارجہ میں کسی سیاسی شخصیت نے ایک خواہش کا اظہار فرمایا کہ آپ اس طرح کا خط بھیجو, اور وہ خط پھر اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو اس خط میں خیر سے پھنسا دیا. اور سوشل میڈیا پہ تو اب یہ خبریں ہیں کہ وہ مبینہ طور پہ اپنے ون اینڈ دا اونلی وزیر خارجہ صاحب ہیں, مجھے نہیں پتا, مبینہ طور پہ اب سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ انہوں نے خط لکھوایا مبینہ طور پہ, اور پھر مبینہ طور پہ پرائم منسٹر صاحب کو پھنسا دیا, ایک لیٹر گیٹ میں پھنسا دیا, ایک جو ہے نا خط کے اسکینڈل
میں پھنسا دیا اور پتہ نہیں کس کس میں چیز میں پھنسا دیا، ماشاءاللہ انہوں نے تو اچھا اب آ جائیں جناب اس چیز پر کہ جناب وہ بات یہ ہے کہ اس کا اچھا بڑی مزے کی بات کس کو لکھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کالیں آئی ہیں نا چودھری پرویز الہی کو، چودھری پرویز الہی نے جو 2-4 روز پہلے وہ انٹرویو دیا تھا نا مہر بخاری صاحبہ کو اور اس میں کوئی باتیں کی تھیں، تو کہتے ہیں ان کال والوں نے اسی چیز کا تو بدلہ لیا ہے چودھری صاحب سے، کیونکہ چودھری صاحب تو آپ ہاتھ مل رہے ہیں نا، چودھری صاحب تو فارغ ہی ہو گئے ہیں، اور چودھری صاحب تو سنا ہے کہ وہ منہ سلائی کو بھی ڈانٹ پلا رہے ہیں، ہم نے وہ ذرائع بتا رہے ہیں بھائی، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کال کرنے والے بھی جو ہے نا اب ان کو چپ بھی کرا دیا گیا ہے ان کے اپنوں کے اپنے بڑے کی طرف سے۔ اچھا چلیں آ جائیں، اور جناب وہ ہیرو ہیں نو ڈاؤٹ، میں آپ کو میرے مزاج کا بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں کوئی نہ پالش کرتا ہوں اور نہ کرٹیسزم سے گھبراتا ہوں، اور نہ الحمدللہ کسی کی جرت ہے کہ مجھے کہہ سکے کہ بھائی جو ہے نا فلاں چیز پہ ویڈیو نہ کریں اور فلاں چیز پہ ویڈیو کریں، نہیں، جب میں خود کنونس ہوتا ہوں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، 100% اپریشیٹ کر، جب میں کہتا ہوں کہ تنقید کرنا ہم فرض سمجھتے ہیں نا، اسی طرح سے پھر تعریف نہ کرنا بھی کنجوسی ہے، وہ بھی فرض ہوتی ہے کہ آپ جس پر تنقید اتنی زیادہ کرتے ہیں اگر ان کی تعریف نہیں کرتے تو وہ بھی کنجوسی ہوتی ہے، اور وہ انہوں نے یقین کریں کہ آج میں واضح طور پر پوری ذمہ داری کے ساتھ ظفر نقوی یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کو، ملک کو، اس پاکستان کے شہر کو، جڑواں شہروں کو انتشار سے، بد امنی سے، کسی بھی قسم کے مسہیب سے بچایا جنرل باجوہ صاحب نے، ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے اس چیز کو جا کے وہ کہتے ہیں نا باندھنا آگے، ٹھیک ہے نا، وہ باندھا کہ جی نہیں اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اقتدار کو بچانے کی خاطر ہر ایک چیز کو ملیامیٹ کر دیا جائے، کوئی اس طرح کی صورتحال ہو، پھر اس کے بعد وہ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا خطاب کیوں کینسل ہوا یا مؤخر ہوا یا کینسل ہی ہو گیا، تو اب اس کے بعد مطلب کیا صورتحال کیا ہے یا اس صورت میں کیا سلسلہ ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس سے نہیں، اچھا DGISI جنرل ندیم انجم صاحب بھی ساتھ تھے، اکثر بیشتر ان کو بھول جاتے ہیں، وہ بڑے پروفیشنل سولجر ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہ تو میری تصویر آئے نہ ہی میری کوئی فوٹیج چلے، ٹھیک ہے نا، تو میں عام طور پہ اچھا مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا بھئی یار یہ کیا ہے، یہ کوئی ادارے کی پالیسی ہوتی ہے یا یہ کیا ہوتا ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو بڑے لہرا کے اپنی فوٹیجز بھی چلواتے ہیں اور فوٹو بھی بنواتے ہیں، اور اس میں تو بڑا مشکل سوال کر دیا کسی دوست نے، کہتے ہیں یار وہ ٹھیک تھے یا یہ ٹھیک تھے، اب میں کیا بتاتا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کو کیا کس قسم کی خود نمائی کی کوئی جو ہے نا اس طرح کی خواہش تھی تڑپتی ہوئی، اور میں نے کہا بھائی پروفیشنل سولجر جو ہوتا ہے یا جو بھی پروفیشنلزم پہ یقین رکھتا ہے وہ اپنے کام پہ یقین رکھتا ہے، وہ ان چیزوں پہ نہیں یقین رکھتا، اور دوبارہ اگر کہیں سے کوئی اس طرح کی سیاست میں یا کہیں سے کوئی نظر آیا کہ مداخلت ہو رہی ہے، میں پہلا بندہ ہوں گا تنقید کرنے والا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو جناب پھر بات یہ ہے کہ وہاں سے پھر اس کے بعد یہ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہم تعریف بھی کریں، اور جس کو یہ کچھ میں نے کوڈ ورڈز میں بتایا ہے، اب ڈی کوڈ کرنا آپ کا اپنا کام ہے کہ پھر اس سے ملاقات ہوئی، ملاقات سے پہلے ہم نے سنا کہ خطاب ہو رہا ہے، ملاقات کے فوراً بعد ہم نے سنا کہ خطاب نہیں ہو رہا، تو اس سے میں نے یہ اخذ کیا بھئی یار خطاب میں کچھ بہت ہی خطرناک ہونے جا رہا تھا۔ اب جو ایک اور بات کہ جی لاکھ بندے ادھر اکٹھے کروں گا اور وہ کہوں گا کہ اب بات تو یہی ہے نا کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ انہی سے گزر کے جائیں گے، اسی دن جس دن ووٹنگ ہونی ہے تو میں لاکھ بندے اکٹھے کروں گا، تو پھر بات یہ ہے کہ وہ تو پھر انتشار والی بات ہے، لیکن اطلاع میرے پاس یہ بھی ہے کہ کسی چڑیا کو بھی پر نہیں مارنے دیا جائے گا، لاکھ تو بات بہت دور کی بات ہے، ادھر 10 بندوں کو بھی نہیں آنے دیا جائے گا، کوئی irrelevant پرسن نہیں ہوگا ادھر ریڈ زون میں، پورے ریڈ زون کو اس طریقے سے سیل کیا جائے گا۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور خان صاحب کو کون کون کس طریقے سے، اور ارشد شریف صاحب والی بات ہے کہ جب یہ خط دکھایا گیا یا اس طرح کے کوئی مندرجات اس طریقے سے ہوئے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ صورتحال ہے، اور کوئی 4 5 6 وزراء جو ہے نا رونے لگ گئے، ٹھیک۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ان تک یہ کیسی اطلاع پہنچی ہے، وہ نام بھی بتا دیتے تو پھر خیر بہت اچھا ہوتا کہ کون کون رونے لگ گیا، لیکن پتہ نہیں وزراء رونے لگ گئے یا نہیں رونے لگ گئے، تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا جو صحافی حضرات ہیں
وہ ضرور رونے لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی شکلیں بتا رہی ہیں کہ وہ رونے لگ گئے ہیں۔ تو بہرحال وہ کچھ بھی ہو تو اللہ خیر کرے، اس قوم پر اپنا خصوصی کرم اور خصوصی برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔